سبحان اللہ، کیسا عجیب واقعہ ہے، ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرعون کے گھر میں ایک معاشقہ تھی جس کو ہیئر ڈریسر کہتے ہیں، جو بال بناتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں۔ وہ ان کی جو ہے وہ فرعون کے گھر میں گھر کی جو بچیاں تھیں ان کے بال سنوارنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ایک دن فرعون کی جوان العمر بیٹی نہائی اور وہ اپنے بال بنوا رہی تھی اور گندوا رہی تھی، اور وہ معاشقہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی، وہ خادمہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر گئی۔ اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائی۔ جب یہ الفاظ اس جوان لڑکی نے سنے جو فرعون کی کم بخت بیٹی تھی، اس نے کہا ارے تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ گئی، غصے میں بال بھی نہ بنوائے، اپنے باپ فرعون کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی ابو ہمارے گھر میں محل میں ایسی عورتیں ہیں جو آپ کو خدا نہیں مانتی، ہمارا دیا کھاتی ہیں اور ہمارے ہی جو ہے مخالف ہیں، دشمن ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا میں اس کو ابھی سیدھا کر دیتا ہوں۔ فرعون نے تاج سر پہ رکھا، دربار لگا لیا، اس خادمہ کو بلوا لیا اور خادمہ کو کہا اس کو زمین پہ لٹا دو۔ اس بیچاری کو زمین پر لٹا دیا گیا، اس کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں کے اندر کیل گاڑ کر زمین کے اندر دھسا دیے گئے، گویا اس کے ہاتھ اور پاؤں ہل نہیں سکتے۔ اس عورت کو کہا گیا تم اپنی بات سے واپس لوٹ آؤ۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، مجھے ایمان کا وہ مزہ مل گیا کہ میں اب واپس نہیں آ سکتی۔ فرعون نے کہا میرے پاس تیرا علاج ہے، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ کون سا علاج؟ اس نے کہا علاج یہ ہے کہ تیری دودھ پیتی چند ماہ کی بچی ہے، میں اسے بلواتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس خادمہ کے سینے سے کپڑے ہٹوا دیے اور بچی کو لا کر اس کے سینے سے لٹا دیا۔ معصوم بچی جب ماں کے سینے سے لیٹی تو اس نے ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب سارا دربار دیکھ رہا ہے، معصوم بچی ماں کے پستان سے لگی دودھ پی رہی ہے۔ فرعون کہنے لگا میں تیری بچی کو تیرے سینے کے اوپر ذبح کروں گا، یہ تڑپے گی، اس کا خون تیرے سینے سے بہے گا، ورنہ تو میری بات کو مان لے۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، ایمان اتنا قیمتی ہے، میں یہ قربانی کر لوں گی لیکن خود ایمان سے ہٹ نہیں سکتی۔ چنانچہ فرعون نے کیا کیا، اس کی بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایسے ظالم تھے، ایک نے خنجر مارا گردن کے اوپر اور ذبح کر دیا، گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ نازک پھول سی بچی ماں کے سینے پہ تڑپنے لگی، ماں کے سینے پہ خون کا فوارہ چھوٹا۔ سوچئے ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ بالآخر جب بچی ٹھنڈی ہو گئی تو وہ کہنے لگا بات مانتی ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں مانتی۔ کہنے لگا اچھا تمہارا اور علاج کرتا ہوں۔ فرعون نے بڑے بڑے بچھو پلوائے ہوئے تھے جس سے وہ دشمنوں کو سزائیں دیتا تھا۔ اس نے کہا اس عورت کے ننگے بدن پر سب بچھو ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ بچھو ڈال دیے گئے، اس کے جسم پر ہزاروں کی تعداد میں بچھوؤں نے اس کے جسم کو بالکل جو ہے کور کر لیا اور کاٹنے لگے۔ اس عورت کو اتنی تکلیف مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور اسی زہر کی وجہ سے اس بیچاری کی موت آ گئی، وہ شہیدہ ہو گئی۔ جب فرعون نے دیکھا یہ بھی ٹھنڈی ہو چکی، فرعون گھر آیا، اپنی بیوی کو ملی، یہ کہنے لگا آسیہ تم نے دیکھا میں نے ایسی عورت کا کیا حشر کیا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، میں نے اس کو یوں مروایا، اس کی بیٹی کو سینے پہ ذبح کروایا۔ بی بی آسیہ خود بھی ایمان لا چکی تھی۔ بی بی آسیہ کہنے لگی تو مردود ہے، ظالم ہے، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی اور ایک ماں کو تم نے ذبح کیا، تو کتنا بدبخت انسان ہے۔ فرعون کو اپنی بیوی آسیہ کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑی محبت تھی۔ آسیہ کو اللہ نے حوروں جیسا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے پوری قوم میں سے چن کر جو اس وقت کی مس یونیورس تھی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو بی بی آسیہ اتنی خوبصورت تھی، ان کے اوپر یہ جان چھڑکتا تھا، عاشق تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ اس کو کتنا تعلق ہے، مگر ان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی تو کتنا بدبخت ہے کہ تو نے معصوم بچی کی جان لی۔ فرعون نے جب یہ سنا کہنے لگا آسیہ کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگی تجھے ہرگز نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں۔ جب اس نے یہ سنا اس کا دماغ ابلنے لگا، کہنے لگا اچھا
پھر دیکھ میں تیرا کیا حجت کرتا ہوں. وہ کہنے لگی فقدما انت خاف، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے، میں بھی اب پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی. فرعون واپس لوٹ کے دربار میں آیا اور دربار میں آ کر اس نے حکم دیا میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے. چنانچہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کر دربار میں لایا گیا. دربار کے لوگ حیران تھے. جس عورت کے حکم کا اشارہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں خادمات محل میں ہوتی تھیں، جس کے اشارے کو ہر وقت پورا کر دیا جاتا تھا، آج وہ ملزمہ بن کر دربار میں پیش ہو رہی ہے. فرعون کے حکم پر وہ سامنے لائی گئی. جو درباری لوگ تھے وہ تو عزت کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھتے نہیں تھے. آج یہ سب کے سامنے ملزمہ بن کر کھڑی ہے. فرعون نے کہا آسیہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی لاج رکھ لو، تم مجھ پر ایمان لے آؤ. وہ کہنے لگی ہرگز نہیں. فرعون کو اور غصہ آیا، کہنے لگا میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر دوں گا. کہنے لگی جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی. فرعون کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا اس کے جسم سے یہ پوشاک اتار دو، اس کو سب کے سامنے ننگا کر دو. اب سوچئے کسی مرد کو کہہ دیا جائے تجھے سب کے سامنے ننگا کر دیں گے، اس کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے میں اندر اتر جاؤں. عورت تو پھر حیا والی ہوتی ہے، وہ تو حیا کی پتلی ہوتی ہے، اس کے تو اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اب عورت کو کہا جا رہا ہے سارے درباریوں کے سامنے تجھے بے لباس کر دیں گے. مگر ایمان ایک طرف تھا، ایمان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. بی بی آسیہ نے کہا میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی. چنانچہ اس کے سر سے کپڑے اتار لیے گئے، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، بالکل بے لباس برہنہ حالت میں یہ کھڑی ہے. سارے درباریوں کی نظر اس کے جسم پہ پڑ رہی ہے. فرعون نے کہا دیکھ میں نے تجھے کیسا رسوا کیا، اب بھی اگر نہیں مانتی تو میں تجھے اس سے زیادہ عذاب دوں گا. وہ کہنے لگی اب تو میں نے فیصلہ کر لیا، جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی. فرعون نے کہا اچھا اس کو بھی جمیخہ کر دیا جائے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر کیلیں گاڑی جائیں اور زمین کے اوپر لٹا کر وہ کیلیں زمین کے اندر گاڑ دی جائیں. مگر فرعون نے کہا ایسی طرح اس کو لٹانا اس کی آنکھوں کے سامنے میرا محل رہے اور اس کو پتہ چلے میں نے محل کی زندگی کو ٹھوکر لگائی اور یہ نعمت مجھ سے چھن گئی. چنانچہ فرعون کے کہنے پر بی بی آسیہ کو اس طرح لٹایا گیا کہ اس کے چہرے کے سامنے محل تھا. اس کو یہ احساس رہے اس محل سے مجھے نکال دیا گیا، میں اس محل سے محروم ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کو میخیں لگا دی گئی. چنانچہ فرعون نے کہا کیا اب تو مانتی ہے؟ اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. چنانچہ فرعون نے حکم دیا لوگوں کو کہ آؤ اور اس کے جسم سے اس کی کھال کو زندہ حالت میں اتار دو. چنانچہ لوگ اسرے اور چاقو تیز خاص قسم کے بنے ہوئے تھے وہ لے کر آئے، بڑے شارپ ایجز تھے، اور انہوں نے زندہ حالت میں بی بی آسیہ کی کھال اتارنی شروع کر دی. اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ زندہ حالت میں انستھیزیا بھی نہیں دیا گیا، اس کی کھال اتاری جا رہی ہو تو جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بی بی آسیہ ننگی حالت میں لیتی ہیں، سامنے محل ہے، کھال اتر رہی ہے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے. جب جسم سے کھال اتاری گئی، عجیب بات کتابوں میں یہ لکھی گئی سارے جسم سے کھال اتار دی گئی، لیکن ابھی ان کی جان میں جان باقی تھی، ابھی موت نہیں آئی. ان کا جسم کے اوپر اب جب کھال اتر جائے تو ہوا بھی لگے تو زخم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی تڑپ رہی تھی، سامنے محل تھا. فرعون نے کہا اب آخری موقع ہے، اگر تم اب بھی نہیں مانتی میں تمہارے زخموں پہ مرچیں ڈلوا دوں گا، تمہیں اور تکلیف ہوگی. چنانچہ انہوں نے کہا میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی. چنانچہ فرعون نے اشارہ کیا ان کے پورے جسم پر جہاں کھال اتر چکی تھی مرچوں کو چھڑک دیا گیا. یہ درد کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی. اس وقت ان کی نظر محل پر پڑی کہ یہ وہ محل ہے جہاں سے مجھے اس نے نکالا. جس نے اپنے رب سے دعا کی، قرآن نے اس دعا کو نقل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسیہ جو تھی، جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے اپنے رب سے یہ دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ
کہ فرعون کمینہ مجھے اس محل سے نکال چکا اور کہتا ہے تم محروم ہو گئی، اللہ مجھے محل نہیں چاہیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دیجئے۔ سوچئے عورت جب گھر اللہ سے مانگتی ہے سب سے پہلی چیز اس کو گھر چاہیے، وہ گھر مانگتی ہے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ چنانچہ بی بی آسیہ نے یہی دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں کوئی مکان عطا کر دیجئے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور بالآخر انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ذرا اگلی بات سن لیجئے، ان دونوں عورتوں نے ایمان کی خاطر قربانی دی اور اللہ سے جو مانگا ان کو ملا، لیکن اللہ نے ان کی امیدوں سے بڑھ کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کی اتنی قدردانی فرمائی، نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں تھے کہ ایک جگہ پر ان کو بہت زیادہ خوشبو آئی۔ پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، یہاں پر اس خادمہ کی قبر ہے جو فرعون کی بیٹیوں کے بال بنایا کرتی تھی اور وہ شہید ہو گئی تھی، اس کی قبر سے ایسی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، جس نے اللہ کے نام پر جان دی، اللہ نے قبر کو جنت کا ایسا باغ بنایا، قبر سے خوشبوئیں اٹھ رہی، اللہ کے محبوب نے وہ خوشبوئیں محسوس کر لی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا میری حالت اب غیر ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ جنت میں جاؤ گی تو وہاں جا کر میری بیویوں کو سلام دے دینا۔ خدیجۃ الکبریٰ بڑی حیران ہوئی، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں، آپ کی جنت میں کون سی بیویاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو جنت میں میری بیویاں بنا دیا، تم جاؤ گی تو ان کو میرے سلام کہہ دینا۔ اب اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی آسیہ نے اللہ سے گھر مانگا تھا، اللہ تو کتنا قریب ہے، کتنا مہربان ہے، اس بندے کی قربانی کو قبول کر لیا اور گھر والا آپ نے اپنی خوشی سے عطا فرما دیا۔ بی بی آسیہ تو نے کتنا نفع کا سودا کیا، فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے اس ظالم سے بچا لیا، اس بدبخت سے تجھے بچا لیا اور سید الکونین کی تجھے بیوی بنا دیا۔ تو عورت نے تو گھر اللہ سے گھر مانگا تھا، اللہ نے اپنی خوشی سے گھر والا بھی عطا کر دیا۔ تو بالکل اسی طرح آپ بھی اللہ سے گھر مانگیں گی اور اللہ گھر عطا فرمائیں گے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کے خامد کی بھی بخشش کر دیں گے تاکہ آپ کو اپنا گھر والا بھی مل جائے، آپ کے بچوں کی بھی بخشش کر دیں گے تاکہ آپ بچوں کے ساتھ رہیں، ماں باپ کی بھی بخشش کر دیں گے، بہن بھائیوں کی بھی بخشش کر دیں گے۔ جب ان سب کی بخشش ہوگی اور آپ جنت میں اپنے گھر میں ہوں گی، سوچیں پھر اس زندگی کا آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔